لکھنے والے خاص طور سے اگر کتاب نہیں پڑھیں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ تو نہ کریں لیکن وڈرا کرنے کی کوشش کریں. اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہر کتاب آپ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے. لفظوں کو احتیاط سے برتا کیجیے، ان میں جان ہوتی ہے. اب چلتے ہیں ہمارے اس سیشن کی سب سے اہم کڑی. میری مراد ہمارے جاوید صدیقی صاحب کی گفتگو سے ہے کہ جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ آج موجودہ دور میں ان سے بہتر نثر نگار ہم نے کسی کو نہیں پایا. چاہے خاکے کی بات ہو، چاہے افسانوں کی بات ہو، چاہے مکالمہ نویسی کی بات ہو. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج ایک ایسی بہت پیاری سی ایک نستعلیق شخصیت کے سامنے ہم لوگوں کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ ہم ان سے سنیں اور انہیں خوب سنیں. جاوید صدیقی صاحب. آداب، سلام، شکریہ. دوستو، وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، ایسا مجھ سے کہا گیا ہے، اس لیے میں بھی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا. حالانکہ کئی بار بھائی نے کہا کہ مجھے بہت ساری باتیں میری سننی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ جو میں آپ سے کہہ سکوں، کیونکہ آپ سب بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے سنا ہے اور شاید سمجھا بھی اچھے طریقے سے ہے. میں دو چار باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کی. ایک جو اہم بات جو آج مجھے اس نشست میں محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ جب میں پچھلے سال پاکستان گیا تھا اور بہت سارے وہاں کے پروگراموں میں نے شریک ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں سے ملا بھی تھا، اچھے لکھنے والوں سے بھی ملا تھا، نئے لکھنے والوں سے بھی ملا تھا، تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں اردو میں افسانہ نہیں لکھا جا رہا ہے، اور اگر لکھا بھی جا رہا ہے تو جو پرانے کچھ لوگ ہیں وہی لکھ رہے ہیں، کوئی نئی نسل تیار نہیں ہو رہی ہے. لیکن آج جو 5 افسانہ نگاروں کو میں نے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی لا علمی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ دوسرے شہروں کو تو چھوڑ دیجئے، مالیگاؤں جیسی چھوٹی بستی میں بھی اتنے اچھے تجربے ہو رہے ہیں. بہت خوب. یہ جو 4 افسانچے میں نے سنے بہت خوبصورت ہے. افسانچہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی جگہ آپ نے قطع سن لیا، لیکن قطع کی اپنی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے اور افسانچے کی بھی کوئی بات ہے. بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، کیونکہ کم لفظوں میں زیادہ بات کہنا بڑا مشکل کام ہے. باقی افسانے بھی بہت اچھے تھے، اور وہ جو گول چبوترا یا کیا ہے وہ اس کا وہ جو استعارہ جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے بہت اچھا ہے. اور آخر میں جو ہمارا جو خاص طور سے جو اس وقت جو اسلامی سماج بن چکا ہے، جو معاشرہ بن چکا ہے، اس کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے اور جو جن لوگوں کو فعال ہونا چاہیے تھا وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی طرف جس طرح توجہ دلائی گئی ہے اللہ اکبر میں، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. مجھے آپ سب لوگوں کو مبارکباد، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال یا جس سال بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور آؤں گا. کم سے کم اتنے اچھے افسانے سننے کے لیے تو ضرور ہی آؤں گا. مجھے یہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہاں اس ہال میں ہیں، بچے، لڑکیاں اور لڑکے، جو کہانی لکھنا چاہتے ہیں. کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ صاحب آپ کیسے لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو کہانیاں لکھ رہے ہیں یا دوسرے ادبی کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو میں کچھ کہوں گا نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جو انتھوزیاسٹ ہیں، جو نئے ہیں، جو کرنا کچھ چاہتے ہیں، ان سے میں 2-4 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک
انگلش کا ایک بہت بڑا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کا نام تھا مارک ٹوین. بہت کمال کا طنز نگار تھا وہ. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے لکھتے ہیں؟ ان کا بہت آسان ہے، ایک پین لیتا ہوں، کاغذ لیتا ہوں، لکھ ڈالتا ہوں. اور یہ بات کئی لوگوں نے کہی کہ بھئی اتنا لکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا اس معاملے میں سوچا ہے کہ لکھنا اتنا آسان تو ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اور لوگ کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی 2-3 بڑی معقول وجہ میری سمجھ میں آئی. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مطالعہ جو ہے، کتاب پڑھنا جو ہے، وہ تقریباً متروک ہو چکا ہے. لوگوں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اور اگر لکھنے والے خاص طور سے اگر کتاب نہیں پڑھیں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ تو نہ کریں لیکن وڈرا کرنے کی کوشش کریں. تو جب تک آپ کا ڈپازٹ بڑا نہیں ہوگا آپ وڈرا بھی نہیں کر سکتے. تو میں جو نئے لکھنے والے ہیں خاص طور سے ان سے کہوں گا کہ وہ پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں. خاص طور سے کلاسکس، چاہے وہ کسی بھی زبان کے کلاسکس ہوں، انگلش کے ہوں، ہندی کے ہوں، اردو کے ہوں. اور نہ صرف یہ کہ پڑھا کریں بلکہ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. میں جب پاکستان میں گیا تو وہاں آرٹ کونسل آف جو ہے وہاں انہوں نے بہت بڑی لائبریری وہاں قائم کر رکھی ہے. اور اس میں بہت سارے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی پوری لائبریریاں جو ہیں وہ دے دی ہیں اور وہ آرٹ کونسل میں محفوظ کر لی گئی ہیں. تو میں مشتاق احمد یوسفی کا کلیکشن دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا. تو میں نے کہا کہ صاحب یوسفی صاحب کا ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسی کتابیں پڑھنا پسند کرتے تھے. 2-4 کتابیں میں نے دیکھی اور آپ یقین مانیے کہ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کے اندر یوسفی صاحب کے نشان نہ لگے، انڈر لائن کیے ہوئے، سائڈ پر اور کہیں کہیں ریمارکس بھی لکھے ہوئے. تو وہ بڈھا جس کی نثر نگاری کی مثال ہم دیتے ہیں، وہ خود جب دوسروں کو پڑھتا تھا تو کتنی توجہ اور کتنی گہرائی کے ساتھ پڑھتا تھا. تو کیوں ایسا کرتا تھا؟ اس لیے ایسا کرتا تھا کہ وہ ان چیزوں میں سے کچھ ایبزارب کرنا چاہتا تھا، کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کتاب پڑھیں تو اسے بہت خلوص سے، بہت محبت سے پڑھیں. بلکہ اگر اچھی کتاب ہے تو اسے کئی بار پڑھیں. پہلی بار اسے جلدی سے پڑھ جائیں تاکہ اس کا مزہ ختم نہ ہو جائے. دوسری بار اسے سمجھ کے پڑھیں اور تیسری بار اس کو اینالائز کرنے کے لیے پڑھیں کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ پر اثر کر رہی ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے اندر اتر رہی ہے. اس کتاب نے آپ سے کیا کہا؟ کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہر کتاب آپ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے. ہر کتاب آپ سے بات کہتی ہے، کچھ کہتی ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مورالٹی کیا ہے، وہ مورل جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن کچھ بھی کہہ رہی ہے، لیکن وہ کہہ ضرور رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے وہ جاننا چاہیے. اور رہ گئی جو ایکچولی لکھنے کی بات ہے، تو لکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. خاص طور سے وہ بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھنے کی شوقین ہیں، ان کے بارے میں کہوں گا کہ آپ کو لکھنے کے لیے وہ مارک ٹوین کے صرف کاغذ قلم کی ضرورت تو خیر ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور جو میں نے پڑھا ہے اب تک اتنے برس میں، اس سے جو نتیجہ نکالا ہے اس کی بنا پر میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اور وہ مورلیس ہم سب میں سے کم یا زیادہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جس کی ایک رائٹر کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے امیجنیشن، قوت متخیلہ. اگر آپ کا تخیل جو ہے، وہ آپ کا جو امیجنیشن ہے وہ مضبوط ہے، تگڑا ہے، اگر آپ اسے
اپنے ذہن کے اسکرین کے اوپر وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں، تو وہ ایک بہت ضروری چیز ہے آپ کے لکھنے کے لیے۔ دوسری چیز جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے الفاظ، ورڈس جو ہے وہ اس لیے ضروری ہیں کہ وہ آپ کے جو تخیل ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ ورڈز جو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ورڈز آپ کو کتابوں سے ملیں گے، اور ان ورڈز میں میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں کہ جب شطرنج کے کھلاڑی کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو ہم لوگ لکھنؤ میں شوٹنگ کر رہے تھے، اور پتہ چلا کہ کیفی صاحب وہاں آئے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں فراق صاحب بھی تھے، تو کیفی صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجھا، یہ بہت پرانے زمانے، مطلب 40 برس پرانی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جاوید، تم بھی تو کچھ شعر وغیرہ کہتے ہو تو کچھ سنا دو۔ تو اس زمانے میں ٹوٹی پھوٹی شاعری کیا کرتا تھا، تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم سنائی، تعریف ہوئی، اچھا لگا لوگوں کو۔ تو فراق صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کو ایک نصیحت کریں۔ اس پورے قصے کو غور سے سنیے گا، خاص طور سے وہ بچے جو لکھنا چاہتے ہیں، جن کو لکھنے کا شوق ہے وہ۔ تو فراق صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا، وہ کہنے لگے آپ کو ایک نصیحت کریں۔ میں نے کہا صاحب ضرور ارشاد۔ کہنے لگے لفظوں کو احتیاط سے برتا کیجیے، ان میں جان ہوتی ہے۔ یہ بات کسی چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں کہی ہے، یہ فراق گورکھپوری کی بات ہے، اور یہ کوٹیشن میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور درجنوں جگہ میں نے اسے کوٹ کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اس بات پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی الفاظ میں جان ہوتی ہے۔ آپ ان کی جان کو، ان کو اس میں جو حرکت ہے، جو قوت ہے، جو روح ہے، اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو لفظوں کو اگر آپ جانتے ہیں، اگر لفظ آپ کے پاس ہیں، انہیں احتیاط سے برتنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز اور سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جذبہ، جسے اظہار خیال کا جذبہ کہتے ہیں، وہ اگر آپ میں ہے، اگر آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے وہ آپ کو کہنا ہے، تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی اللہ اکبر میں نے سنا، تو یہ ایک مسلم جو اپنے سماج کو دیکھ رہا ہے، جس کے چاروں طرف ایک عجیب قسم کی سچویشن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہب کو ایک لبادہ بنا کے اس کو اوڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جو اس لبادے کو ہٹا کر ان کی اصلی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کانفلکٹ ہے، اس میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ جذبہ جو ہے، یہی ساجد حسن نے کو مجبور کیا ہوگا کہانی لکھنے کے لیے۔ ایم آئی رائٹ صاحب؟ تو میں عرض جو کر رہا تھا وہ صرف یہ کر رہا تھا کہ آپ کے پاس اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں، ایک آپ کا امیجنیشن، دوسرے آپ کے پاس الفاظ، اور تیسرا یہ خواہش کہ آپ کو کچھ کہنا ہے، تو آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اچھے رائٹر نہ بنیں، اچھا افسانہ نگار نہ بنیں۔ اور وہ الزام جو پاکستان والے ہم پر لگاتے ہیں کہ ہندوستان میں افسانہ نگاروں کی نئی نسل تیار نہیں ہو رہی ہے، ہم اس سے عہدہ برا ہو سکیں۔ یہ بڑی ذمہ داری میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ ضرور توجہ دیں گے۔ باقی میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، پورے مالیگاؤں کا شکر گزار ہوں۔ میں پہلی مرتبہ مالیگاؤں آیا، اور یقین مانیے کہ کل رات سے اب تک میں نے جو کچھ دیکھا، جن لوگوں سے میں ملا، ان کا امپریشن اتنا گہرا ہے کہ میں بہت دنوں تک اس خوبصورت کچھ دنوں کو
یاد رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. آپ نے جو عزت مجھے دی، جو محبت آپ نے دی، خاص طور سے بھائی امتیاز خلیل نے اور آپ سب لوگوں نے، میں اس کے لیے بے حد ممنون ہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش.